اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کا بھائی ہے، لہٰذا نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کا حق مارتا ہے، یعنی مومن کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی مومن امانت دار ہوتا ہے، ایمان اور امانت دونوں کی روٹ تو ایک ہی ہے، تو ایمان امانت داری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے اس پر اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک بیکار قسم کی جھاڑی کی ایک ٹہنی جو ہے اس کے برابر بھی حق اگر کسی نے کسی کا مارا، اور حلف کھا کر کہتے ہیں نا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کچھ دیں، اس کو تو وراثت میں سے کوئی حصہ ملے گا ہی نہیں، اس طرح کی باتیں ہم کر دیتے ہیں قسمیں اٹھا کر۔ تو ایک تو حق مارنا جرم ہے، اور اس پر اللہ کو گواہ بنانا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ جنت حرام اور جہنم واجب۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو، بعض اوقات ایک آدمی دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اس طرح میں جو کسی کو حق دلاؤں وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح تم اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ اور کیا آپ نے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک زمین کا مقدمہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو دو صحابہ کی کھیتوں کے درمیان کی زمین تھی، تو دونوں کا اس پر دعویٰ تھا کہ میری ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے ملنے گئے تو یہ بات زیر بحث آئی، تو اماں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے اس زمین کو، ہو سکتا ہے کہ اس کا دعویٰ کسی حد تک سچا ہو اور کوئی چھوٹا موٹا حصہ اس کا بیچ میں آ جائے اور آپ پر قیامت کے دن توق بنا دیا جائے اور آپ کو اس کا وزن اٹھانا پڑے۔ تو انہوں نے وہ سارا حصہ جو ہے اپنا، یعنی حق جو تھا مقدمے کا، جو مقدمہ نے دائر کیا ہوا تھا، وہ واپس لے لیا اور اسے یعنی وڈرا کر دیا کہ یہ وہ لے لی زمین، وہ لے لے، میں نے چھوڑ دی۔ اس حد تک صحابہ احتیاط کرتے تھے، حالانکہ مقدمہ جھوٹا نہیں تھا، دونوں کو تھا کہ بھئی یہ میری زمین ہے، جیسے شبہ ہو جاتا ہے، تو اب اس میں فیصلہ کرنا تھا، عدالت جو فیصلہ کرتی وہ درست ہوتا، لیکن احتیاط کا عالم یہ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اگر عدالت کے فیصلے میں تھوڑی بہت غلطی ہو گئی کہیں آپ پھنس ہی نہ جائیں، اور انہوں نے فوراً اس مقدمے کو ختم کرا دیا۔ اس قدر صحابہ میں احتیاط پائی جاتی تھی۔ تو آج ہم لوگ قسمیں کھا کر ایک دوسرے کو محروم کرتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کا حق جو ہے وراثت کا ہم کھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، دو کمزوروں کے بارے میں تیری مدد کو گواہ بناتا ہوں، کہ ان کے تجھے گواہ بناتا ہوں کہ تم کی مدد کر، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ تو عورت کو محروم لرز کر دینا بڑی آسان بات ہے کہ بہن ہے نہیں حصہ دیا، بیٹی ہے نہیں حصہ دیا، جہیز دے دیا تھا بھی تمہیں، کس نے کہا تھا جہیز دو؟ مت دو جہیز، حصہ دو۔ تو ان کے حصے کو روک لینا، یہ سارا کچھ جو ہے اسی میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر کسی بھی طریقے سے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، اس کے مال پر قبضہ کرنا، اور یہ چیزیں آج کل بہت عام ہیں، عدالتوں میں دیوانی مقدمات میں یہی کچھ ہوتا ہے، سارے مل کر ایک بندے کا مال کھا جاتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم فراڈ کر رہے ہیں۔ تو تم ہی کہہ دو یہی انداز مسلمانی ہے، تبھی تو مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہم اپنی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور پوری دنیا ہمیں جوتے مار رہی ہے۔ تو مومن کے لیے صرف خیر خواہ ہوتا ہے، الدین النصیحہ، دین صرف خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ذرا سوچیے، اور نتیجہ کیا ہے اس کا؟ دنیا میں تھوڑی سی جائیداد مل گئی، آخرت میں گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ جس نے کسی کی زمین کا ذرا برابر حصہ لیا، گلے میں توق ڈالا جائے گا، کپڑا ہے جو چیز ہے وہ توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے شفاعت سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کوئی میرے پاس اس حال میں مت آئے کہ اس کے کندھے پر دوسرے کا کپڑا لدا ہوا ہو اور لہرا رہا ہو، اور پھر وہ آ کر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شفاعت کر دیجئے، تو میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں دنیا میں تمہیں بتا رہا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے کہا کسی کے کندھے پر اونٹ لدا ہو، کسی کے کندھے پر بکری لدی ہو، بہت ساری چیزیں گنوائی آپ نے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کا حق کسی کے سر پر ہو تو روز قیامت پھنس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملے درست کر لو اسی دنیا میں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس نیکی سکہ چلے گا نیکی، اولاً تو نیکیاں بہت کم ہیں، اور جو چند گنتی کی نیکیاں ہیں کیا وہ دے دی جائیں گی؟
یاد رکھیے وہ حدیث اسی یعنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ مفلس کون ہے، صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑوں جیسی نمازیں، پہاڑوں جیسے صدقات، پہاڑوں جیسے عمرے اور حج، مگر دوسروں پر اس کے حقوق ہوں گے. تو کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا، کوئی کہے گا اس نے میری زمین دبا لی، کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا. تو وہ سارا کچھ ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی حقوق رہتے ہوں گے تو وہ حقوق کے بدلے میں گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان کے گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر ہم بھول جاتے ہیں نا، اچھا دے دیں گے، کیا ہے 5 روپے تو ہیں، 2000 روپے تو ہیں، 500 روپے سے اگلا کنگلا تھوڑی ہو جائے گا، دے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اکٹھی ہوتی جاتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہوں کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا سا گناہ بھی جنت میں اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے. تو لہٰذا کسی کی چیز کسی صورت میں مت لیجیے. آپ کا نقصان ہو جائے دنیا میں خیر ہے، لیکن دوسرے کی چیز نہ لیں. ان حقیر چیزوں کے پیچھے اپنی جنت کے فیصلے کو مشکوک نہ کریں. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.